وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 33، درس نمبر 647، حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 33. قل انما حرم ربی الفواحش. آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے رب نے تو جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، والاسم اور گناہ، والبغی اور زیادتی، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم شریک بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان ہستیوں کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل سند نازل نہیں کی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم کہو اللہ پر ایسی بات جو تم نہیں جانتے. سامعین کرام، بڑا اہم موضوع ہے اور اہم باتیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہیں، آج کے لیے ہیں، 2020 کے مسلمانوں کے لیے ہیں. اور میں نے گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور آج پھر اس پہ تھوڑی سی بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی سمجھنا اس کو زیادہ ضروری ہے. دیکھیں، حرام، گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو، بہت سی حرام کردہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے لیے جائز کر لی ہیں، اور بہت سی جائز اور حلال چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اپنے اوپر حرام کر لی ہے. اس کی میں نے وضاحت کی تھی. لیکن یہ جو 5 چیزیں ہیں تقریباً کہ جو حرام، اس میں چھوٹے یعنی چھوٹی غلطیاں یا کوتاہیاں یا بڑی غلطیاں، یہ سب شامل ہیں آج کے مضمون میں. یہ سب حرام ہیں. دیکھیں، کوتاہی، گناہ
اس کا صدور تو ممکن ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، لیکن جو بڑے گناہ ہیں اس کی زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں فواحش کی بات پہلے ہے، یعنی بہت زیادہ بے شرمی کے کام۔ اس کی بھی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ بے شرمی کیا ہے، بے حیائی کیا ہے، کھلی یا چھپی۔ اور اسم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گناہ مطلب یہ ہے کہ سستی، اور سستی سے کوئی آپ کام نہ کریں تو وہ بھی گناہ ہے، یعنی آپ کو چست ہونا چاہیے۔ اطاعت الہی میں ہمیں چست ہونا چاہیے، سامنے کرام سست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں سستی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کا اپنی منزل پر یقین اس درجے کا نہیں ہوتا جس درجے کا ہونا چاہیے، تو پھر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ منزل کے بارے میں غیر یقینی کیفیت آپ کو سستی دلا دیتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ سستی اس وقت بھی پیدا ہوتی ہے سامعین کرام کہ جس وقت آپ اپنی منزل کے لیے پوری طرح متحرک نہ ہو، یعنی پورا جذبہ نہ ہو، پورا یقین نہ ہو، تو پھر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج ہماری کیفیت تو بہت ہی زیادہ مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں تو جو ہماری منزل ہے، جو اللہ ہے، جس کی رضا جوئی ہم پر واجب ہے، اس پر تو ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے زندگی گزارنا اور زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دینا، یہ آج ہماری کتاب میں نہیں ہے، بلکہ ہم ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوئی جستجو نہیں ہے، یہ آپ آج دیکھ لیں سامنے کرام۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہم بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو یہ ساری باتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان کا ایمان باللہ نہ ہو۔ یہ بات بھی میں کھلے طور پہ کر دوں، کیونکہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کوئی اہم بات آپ سے چھپاؤں۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، تو اس کو تو یہ تو ظاہر پر دھوکہ کھا گیا یہ معاشرہ۔ وغرتہم الحیات الدنیا کے مصداق ہم نے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ ابھی ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا نا، وغرتہم امانی حیات الدنیا۔ تو دیکھیں یہ اصل میں تو قرآن دیکھیں ہم تو ایسا نہیں سمجھتے، کتابوں میں بھی آپ یہ مضمون انہی آیت کے بارے میں پڑھیں گے، تفسیر پڑھ لیں تو اس طریقے سے آپ کو نہیں بتایا جائے گا۔ حالانکہ یہ دیکھیں قرآن تو میرے لیے ہے، میں اس کو کہہ دوں کہ یہ مکے کے لیے ہے، یہ اہل مکہ کے لیے ہے، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ تو یعنی آپ مفسر قرآن ہو کے اگر ایسی بات کرتے ہیں میرے سامنے، تو میں ایک عام آدمی اس سے کیا سبق لوں گا؟ یعنی میں نے تو بس پڑھ کے رکھ دینا ہے کہ بھئی یہ تو اہل مکہ کے لیے ہے، اور یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، بعض مفسرین نے ایسی بات کی ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ اہل مکہ کے لیے ہیں، اور خاص طور پہ چیدہ جو باتیں ٹھیک ہے، یعنی مقامی طور پر شان نزول کے حساب سے اولین مخاطب ان کے وہی تھے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس وقت یعنی قرآن تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو تا قیامت کے لیے ہدایت ہے، رہتی دنیا تک کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر نہ کہا ہوتا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اگر اس قبیل کی کوئی آیت نہ ہوتی، اور یعنی دیکھیں اسی صورت میں آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم جو کلام میں نے تم پر نازل کیا ہے، آپ ذرا دیکھ لیں نا اس کا جو ابتدائی حصہ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو یعنی اس کلام کی
آیت نمبر 3 میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس مضمون کو میں اگر صرف اہل مکہ ہی کا اس کو مخاطب سمجھ لوں اور اس آیت کو اپنے لیے نہ سمجھوں تو دیکھیں کتنی زیادہ بری بات ہوگی کہ میں قرآن کو اپنے اوپر سے ہٹا کے صرف اہل مکہ پر فٹ کر رہا ہوں۔ لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کے اولین مخاطب تو وہاں کے لوگ تھے، لیکن یہ تو قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ ان آیات کو اپنے لیے سمجھیں۔ اب یہ جو 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ یہ حرام ہے، اور میں نے آپ کو کہا کہ سورہ یعنی گزشتہ سبق میں بھی آپ کو یہی کہا تھا کہ بعض حرام چیزیں ہم نے اوپر حلال کر لی ہیں اور بعض حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی ہیں۔ تو خیر آگے چلتے ہیں۔ والبغیہ، زیادتی، بغاوت، زیادتی، انما بغیکم علی انفسکم، قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ اے لوگو تمہاری جو بغاوت ہے اس کا وبال تو تم ہی پر پڑے گا۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا چند روزہ عیش ہے، فائدہ اٹھانا ہے، پھر تم میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ آیت قرآنی کا میں نے مفہوم آپ کو بیان کیا ہے۔ والبغیہ یعنی زیادتی۔ دیکھیں زیادتی کیا ہے؟ انسان جو زیادتی کر رہا ہے بغیر الحق ہے، بغیر کسی حق کے آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ دیکھیں بندگی اللہ کا حق ہے۔ ظاہر ہے کہ میں تو اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور قرآن پہ بات کر رہا ہوں تو میں تو اپنے حالات کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ آیا میں تو کوئی زیادتی نہیں کر رہا بغیر کسی حق کے؟ بالکل کر رہا ہوں۔ یہ معاشرہ سب زیادتی میں مصروف ہے۔ بندگی اللہ کا حق ہے اور غیر اللہ کی اطاعت حرام ہے، نفس کی، شیطان کی، طاغوتی قوتوں کی، معاشرے کی، لیکن میں کر رہا ہوں تو یہ زیادتی نہیں ہے کسی کی۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جس کا کھائے اسی کا گائے، کھاتے تو سب ہم اللہ تعالیٰ کا ہیں لیکن کہنا کسی اور کا مانتے، وہ ہمارا نفس ہے، شیطانی قوتیں ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں، معاشرہ ہے، سب اس کا خیال کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں یہ زیادتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بغیر کسی حق کے ہم زیادتی میں مشغول ہیں۔ پھر وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے، کوئی سند نہیں ہے اس کی۔ دیکھیں شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اصل میں یہ مضمون میں اس لیے بھی وضاحت کر رہا ہوں اس کی، اور اس پر میں تقریباً رک گیا ہوں کہ کتابوں میں مجھے ایسی بات نہیں ملتی، نہ ممبر سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم شرک عملی میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں ہماری تمام زندگی ما سوی اللہ کے لیے ہے، تو یہ ساری ریاکاری ہو گئی۔ ریاکاری کیا ہے؟ کہ آپ کوئی عمل لوجہ اللہ نہ کریں۔ تھوڑی سی توجہ دیں سامنے کر میری بات کی طرف۔ زیادتی کیا ہے؟ کہ آپ کوئی بھی عمل لوجہ اللہ نہ کریں، اللہ کی یعنی غیر اللہ کے لیے اگر کوئی آپ عمل کرتے ہیں تو وہ ریاکاری ہے۔ مومن کا ہر عمل، مومن کے ہر عمل میں للہیت ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے ساری زندگی گزارتا ہے اور ہر کام اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کے کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، میں یہ وہ آیت سنائے بغیر آپ کو نہیں رہ سکوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ایسے بندوں کی۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ من یشری نفسہ، اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ اور اگر سامعین اکرام اس پہ یعنی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں انسان کو
کامیابی صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ یہ زندگی اللہ کے لیے گزارے اور اعلان کر دے اپنے قول و عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن آج ایسا نہیں رہا، بالکل آپ دیکھیں کہ آج ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تو زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مرض میں ہم، یعنی اس خطرناک مرض میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ صرف دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ہماری تمام ذہنیت یہ ہے کہ دنیا میں بس ہمارا کام چلتا رہے، کاروبار چلتا رہے، پیسے آتے رہیں اور بزنس چلتا رہے اور کھانا پینا لگا رہے، بس ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ شکر ہے، اللہ شکر ہے، اللہ شکر ہے۔ یعنی آپ کی نظر میں کامیابی کا دار و مدار صرف ظاہر رہ گیا، لیکن ظاہری خوشحالی جو ہے یہ تو یعنی بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان کے مال اور اولاد کی فراوانی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے، حیران نہ کر دے، تعجب میں نہ ڈال لے۔ اللہ تعالیٰ، دراصل اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ ہو بڑی خطرناک بات ہے۔ ہم تو دیکھیں، ہم تو دنیا کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے، آپ دیکھیں، میں نے تو یہ پاگل ہونے کے الفاظ جو ہیں بڑے سوچ سمجھ کے اور بڑے تول کے بول رہا ہوں۔ ہم تو دنیا کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں۔ سارا مفادات کا چکر دنیا کے گرد گھومتا ہے۔ اس کی آپ دیکھ لیں، ہماری ساری زندگی اس کی عملی تفسیر ہے اس بات کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے جن لوگوں کے پاس جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں اور ان کو میں نے مال اور اولاد دیا ہے، تو ان کی پاس جو مال اور اولاد کی فراوانی ہے اس پر تم تعجب نہ کرو۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان کو دنیا کی زندگی میں اس فراوانی کے ذریعے عذاب دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے انکار کی حالت، حق سے انکار کی حالت میں۔ بہرحال آپ دیکھ لیں، میں شرک پہ بات کر رہا تھا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، شرک کیا ہے دراصل؟ کہ آپ اللہ کو منزل نہ بنائیں۔ لیکن شرک کس بات سے نکلتا ہے، یہ میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کی زندگی اللہ کے لیے آپ نے وقف نہیں کی ہے، اگر آپ کی زندگی کا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ نہیں ہے اور ظاہر دنیا ہے، یہ میں نے کہہ بھی دیا تھا کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں آپ پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر کوئی شخص جو ہے دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دے دے اللہ کے یاد کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دے دل سے، یہ ہم چاہتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد اسی وقت یعنی یہ تبدیلی اس وقت آتی ہے، یہ خطرناک تبدیلی، جب آپ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت پر اور ظاہر کو ترجیح دے دیتے ہیں باطن پر، تو پھر آپ کے رویوں میں تبدیلی آ جائے گی اور رویہ آپ کا بدل جائے گا۔ اب آپ کا محبوب کوئی اور ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ آپ کا مقصود بدل گیا تو محبوب بھی آپ کا بدل جائے گا۔ جو مقصود ہے وہی آپ کو پسند آئے گا۔ سر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
جو آپ کا مقصود ہے وہی آپ کے دل کو بھائے گا، جو آپ کو مقصود نہیں ہے تو وہ اس پہ آپ سوچیں گے بھی نہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے شرک کی ابتدا یہاں سے ہوگی کہ آپ کا محبوب بدل گیا، مقصود بدل گیا، تو پھر آپ کا معبود بھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کا مقصود بدل گیا، اب ظاہر ہے ہمارا تو بدل ہے۔ دیکھیں یہ وہ روایتی جملے نہیں ہیں جو میں آپ یہ کہیں کہ یہ ہمیشہ یہی کہتا رہتا۔ آپ خود ابھی سوچ لیں، آپ ابھی اندازہ لگائیں، ابھی آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کا مقصود حیات کیا ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا من حیث القوم یا افراد، من حیث الافراد بھی، یعنی آج کا فرد یا قوم یا امہ، دیکھیں میں فرد ہوں پاکستان کا، میری قوم ملک پاکستان، اور پھر میری تمام مسلمان امت جو ہے، ان کا مقصود دنیا ہے۔ ہم ظاہری مفادات کے پابند ہیں، ہم ظاہری مفادات کے اسیر ہیں۔ تو اس صورت میں اب ہمارا مقصود چونکہ اللہ نہیں ہے تو محبوب بھی اللہ نہیں ہوگا۔ آج اللہ، دیکھیں یہ بات تھوڑے سمجھنے کی، کوئی جلدی نہ کریں۔ جب آپ کا محبوب غیر اللہ تو آپ اللہ تو آپ کو محبوب ہے، اور یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتے میں شدید محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ سے، بالکل نہیں کر سکتے۔ وہ اگر کریں گے بھی تو وہ جھوٹ ہوگا۔ ہمیں تو دنیا محبوب ہے، ظاہر محبوب ہے۔ ہائے میرا لال، ہائے میرا بچہ، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرا گھر، ہائے میری گاڑی، ہائے میرا بینک بیلنس، اور جو پیسے میرے پاس جمع ہیں یا جو میں کما رہا ہوں، جو گھر میں رہ رہا ہوں۔ آپ کو تو یہ سب کچھ محبوب ہے۔ اب چونکہ محبوب آپ کا بدل گیا، اب وہ اللہ جس نے، جو ہمارا محبوب حقیقی ہے، اب وہ ہمارا معبود بھی نہیں رہے گا۔ ہم اس کی بندگی میں کراہت محسوس کریں گے۔ بڑے خطرناک لفظ ہیں یہ۔ کیا کہا میں نے؟ کہ ہم اس کی بندگی کو ناگوار سمجھیں گے۔ آپ دیکھ لیں خواتین، پردے کی کیا اہمیت ہے خواتین کی نظر میں، مردوں کی لیے داڑھی کی کیا حیثیت ہے۔ آپ دیکھ لیں، جو ہمارے یہاں اتنا تو رواج نہیں ہے، باہر آپ دیکھ لیں بڑے بڑے لڑکے اور نیکر اور شرٹ یہ پہن کے چہل قدمی کے لیے نکلتے ہیں شام کو۔ مجھے آپ بتائیں، نیکر وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے جو آدھی ران تک ہوتا ہے۔ اب آپ کی ستر تو کھل گئی، تو پھر یہ ہے کہ بندگی کو بھول جائیں اب، اور پھر آپ جنت کو بھی بھول جائیں۔ اب آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ بات میں آپ کو قرآن کی روح سے بتا رہا ہوں۔ چونکہ آپ کا معبود تو محبوب نہیں رہا اللہ، تو معبود بھی نہیں بن سکتا۔ معبود جس کا کہنا مانا جائے۔ معبود کا مطلب کیا ہے؟ جس کے سامنے سر جھکا دے انسان۔ ہمارا سر تو دنیا کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، یہ معاشرہ، یہ تمام حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں کوئی مجھے خاص دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا معاشرہ پرواہی نہیں ہے اس کو اللہ کی رضاؤں کی۔ اللہ کی رضا کے برخلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے مجھے کوئی خاص دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب یہ پورا معاشرہ، 1.50 کروڑ مسلمان، سب کے سب شیطان کے چیلے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کی بات تو الگ ہے، مسلمان ہے ہی نہیں۔ وہ ان تشرکوا باللہ، یہ حرام ہے۔ اس کی میں زیادہ تفصیل، میں چونکہ شرک کی کرتا رہتا ہوں، یہاں میں نے جو کی ہے بس وہ کافی ہے۔ اللہ نے تو کوئی سند نہیں نازل کی کہ آپ غیر اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، کہ غیر اللہ کو محبوب بنا لے اللہ کے مقابلے میں۔ ہمارا تو ہے اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ محبوب ہے۔ اب جو بھی ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ پہ ایسی بات کہو جس کے متعلق تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں دو طریقے ہیں، بات کہنے کے دو طریقے ہیں، ایک عملی طور پہ ہے، ایک قولی طور پہ ہے، ایک زبان سے بات ہوتی ہے، ایک عمل سے بات ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سامنے کرام کہ رویہ اصل چیز ہے۔ آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں، کسی دوست کے، اور وہ آپ کو خوش آمدید کہے، یعنی آپ کو خوش آمدید بھی کہے، آپ سے سلام علیک کر لے، لیکن آپ جب بیٹھے ہیں تو وہ بے رخی سا اس کا ایک رویہ ہے، تو دیکھیں آپ نے اسے ویلکم تو کہا اپنے گھر میں، لیکن اس کا رویہ اب بے رخی سا ہے، وہ آپ سے بے رخی برت رہا ہے، آپ کی مہمانداری کا حق پورا نہیں کر رہا۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات عمل کی ہوتی ہے، آپ کے رویے کی بات ہوتی ہے، ایک بات آپ کی زبان سے ہوتی ہے۔ زبان پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، یا بندگی نہیں کریں گے، یا عبادت نہیں کریں گے، یا وہ ہمارا محبوب واحد نہیں ہے، یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، کہتے نہیں کہتے، لیکن ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات نہ ہمیں محبوب ہے، نہ ہمارا مطلوب ہے، نہ ہمارا مقصود ہے، اپنے عمل سے ہم کہہ رہے ہیں یعلم سرکم و جہرکم، اللہ تعالیٰ نے فرمائے تو جانتا ہے تمہارے جو ظاہر کر رہے ہو، جو چھپا ہوا ہے تمہارے دلوں میں۔ ہمارے دلوں میں تو، ہمارے دل تو دنیا کی محبت سے آباد ہیں، لیکن ہم جو اپنے عمل سے جو کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ سچ بات تو نہیں ہے، تو جھوٹی بات ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں جس کے متعلق، جس کے سچ ہونے کے متعلق ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہم نے سچ سمجھ لیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں زبان حال سے۔ اصل میں بات تو زبان حال کی ہوتی ہے، اصل میں تو شہادت ہوتی ہے، کلمہ طیبہ آپ زبان سے پڑھ لیں، پھر عملی طور پہ اس کے تقاضے نہ پورے کریں، تو یہ تو جھوٹی شہادت ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ کلمہ تو آپ جھوٹا پڑھ رہے ہیں۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو بہرحال سامعین اکرام، تھوڑا سا، یعنی میں بات کو بڑھاتا نہیں ہوں، یہاں پہ میں اپنی بات کو روک کے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ آیا یہ ساری، میرے حساب سے یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام ہم میں موجود ہیں، جو چیزیں رب نے حرام کر دی ہیں اس کو ہم نے اپنے لیے جائز قرار دے دیا ہے، جو جائز ہے، جو حلال ہے، اس کو اپنے اوپر ہم نے حرام قرار دے دیا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من، یا ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ہاں، ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے الفواحش، ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کے کام، بے شرمی کے کام، ظاہر ہوں یا چھپے ہوں، والاسم گناہ، والبغی اور زیادتی بغیر کسی حق کے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پہ جو تم نہیں جانتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔